روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر جلسہ خطیب اہل سنت عالی مرتبت حضرت مولانا عارف رضا صاحب، خطیب و امام نیل گران مسجد اور خطیب اہل سنت قائد اہل سنت حضرت مولانا فاضل عثمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نقیب جلسہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ و قاری زبیر عالم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور بلبل باغ مدینہ رئیس القرہ حضرت مولانا قاری رئیس احمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، و جملہ رونق اسٹیج معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر، یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ۔ غم فرقت میں ہوں بیتاب یا محبوب سبحانی، غم فرقت میں ہوں بیتاب یا محبوب سبحانی، دکھا دو روئے عالم تاب یا محبوب سبحانی، کرو مشکل میری آسان یا محبوب سبحانی، ہوا ہوں میں بہت حیران یا محبوب سبحانی، مٹا دو دل سے غم کا داغ یا محبوب سبحانی، کھلا دو اب خوشی کا باغ یا محبوب سبحانی، نہ مونس ہے نہ ہے دمساز یا محبوب سبحانی، آیا ہے تم پہ میرا راز یا محبوب سبحانی، تمہارے نام کی تاثیر سے سب دور ہوتا ہے، بلا ہو فکر ہو جادو ہو یا محبوب سبحانی۔ سبحان اللہ۔ الغیاث غوث اعظم، الغیاث الغیاث قطب عالم، الغیاث دستگیری اب تیری درکار ہے فقیر خستہ مضطر، الغیاث
غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا رسول اللہ کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ آ کر کعبہ دل سے صنم کھینچ کے کر دو باہر آپ آ جائیے سینہ میں میرے جاں ہو کر سلطنت کیجئے اس جسم پہ سلطان ہو کر یا رسول اللہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا شریعت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ آئیے محبت میں ڈوب کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے پیارے آقا و مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود پاک کا نظر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے حضرات جامعہ رضویہ کے سالانہ جشن دستار بندی کے موقع پر یہ میری پہلی حاضری ہے الحمدللہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع جوش و محبت عقیدت دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبات کو سلامت رکھے آمین جامعہ رضویہ کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین آباد رکھے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں گے ایسا وقت کبھی کبھی ہمیں میسر آتا ہے جہاں پر 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر ایک تشریعی ولی ضرور ہوتا ہے بے شک بے شک اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہوتی ہے بے شک اور اس کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دیتا ہے بے شک اس لیے ایسے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں وقت کی قدر کریں خوش نصیب ہیں آپ حضرات کے رونق اسٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ علماء کرام کی سچی عقیدت اور محبت آپ سب کو عطا فرمائے آمین اور ان کی محبت کے صدقے میں پروردگار عالم دنیا میں ہر غم ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے آمین اور قیامت کے دن ان کے صدقے میں پروردگار عالم اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے آمین حضرات یہ کون علماء کرام ہیں یہ وہ علماء کرام ہیں جن کے بارے میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضور سرکار خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں جو کوئی مسلمان کسی عالم دین کے چہرے کی طرف محبت سے اور جب مرتا ہے وہ تو پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں اسے جگہ نصیب فرماتا ہے سبحان اللہ اے سنی مسلمانوں سجان گڑھ کے جب دل سے محبت کرنے پر رب کا اتنا بڑا انعام تو جو علماء کرام کی خدمت کرے اس پر رب کا کتنا بڑا انعام ہوگا حضور غریب نواز آگے ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی عالم دین کی بارگاہ میں خدمت میں 7 دن تک آنا جانا کرے سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے مسائل شریعہ جاننے کے لیے 7 دن تک آنا جانا کرے حضور سرکار خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے اس بندے مومن کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ آباد مسلک اعلی حضرت زندہ آباد فیضان خواجہ غریب ارشاد نواز فرماتے ہیں کہ 7 دن تک آنا جانا کرے اور ان سے مسائل شریعہ حاصل کرے تو پروردگار عالم ایسے بندے مومن کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو پروردگار عالم علماء کا مقام اور مرتبہ اسے عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے مسلمان خوش نصیب ہو کہ رونق اسٹیج معزز علماء کرام کے چہروں کی زیارتیں کر رہے ہو اور یہ وہ ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا
جس مسلمان نے کسی عالم دین کے چہرے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. جس نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی. سجان گڑھ کے سنی مسلمانوں بیٹھے ہو تم جامعہ رضویہ کے احاطے میں اور یہاں بیٹھ کر علماء کرام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہو. یقین جانو اگر اس عقیدت کے ساتھ ان علماء کرام کے چہرے کی زیارت کی یہ نائب رسول ہے, یہ نائبین رسول ہیں, یہ وارثین رسول ہیں, اور اس نیت سے کہ ان کی زیارت نبی کی زیارت, ان کا دیکھنا نبی کا دیکھنا, تو خدا کی قسم یہاں بیٹھے بیٹھے آقا کے دیدار کا تمہیں شرف حاصل ہو جائے گا, اجر و ثواب مل جائے گا. نعرہ تکبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس عقیدت سے بیٹھو اور یہ مت سمجھو ارے دکھانے والے اہل دل نے دکھا دیا, دکھانے والے نے دکھا دیا, دیکھو میری طرف. آہا ایک محدث حدیث پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. پڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. حضور آپ ایسے کیوں فرماتے ہیں؟ کہا سنو, ارے جیسا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہے تو میں بھی فوراً اس سرکار کے فرمان کے مطابق کہہ دیتا ہوں ایسا ہے, اور سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں ایسا نہیں. اس لیے کہ علماء ربانیین پر نبی کا کرم ہوتا ہے, جہاں بارش رسول ہوتے ہیں وہی نبی کا جلوہ ہوتا ہے, وہی نبی کا شرف ہوتا ہے, وہی نبی کا کمال ہوتا ہے, وہی نبی کا معجزہ ہوتا ہے, وہی نبی کا فیضان ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, محبت رسول, علماء اہل سنت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یقین رکھو مل کر رہے گا, آج مل کر رہے گا. یہ وہ علماء ہیں کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء دین کے قلم کی سیاہی کو قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا. اللہ اکبر. ایک طرف علماء کرام جنہوں نے حدیثیں لکھی ہوں گی, جنہوں نے تفسیریں لکھی ہوں گی, جنہوں نے فقہ لکھا ہوگا, جنہوں نے فتویٰ دیا ہوگا, جنہوں نے مسائل شریعہ استنباط کیا ہوگا, ارے ایک طرف ان کے قلم کی سیاہی ہوگی اور دوسری جانب شہیدوں کے خون, شہیدوں کا خون ہوگا. علماء کرام کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا تو علماء کرام کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. یہ علماء کرام ہیں چوٹی چٹائی پر بیٹھ کر یہ خدمت دیتے ہیں, تو یہ نہ سمجھو ان کا کوئی مقام نہیں, ان کا کوئی مرتبہ نہیں, بلکہ اگر یہ چاہیں تو خدا سے ملا دیتے ہیں, یہ چاہیں تو مدینے والے سے ملا دیتے ہیں, یہ چاہیں تو نبی کا جلوہ دکھا دیتے ہیں, اور یہ چاہیں تو جمالے جہاں آرا, جمالے جہاں آرا کرا کے خدا کا قرب عطا کر دیا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وارث علماء کرام کو بنایا. بے شک بے شک. اللہ, اے سنی مسلمانوں یہاں بیٹھو. اس نیت سے آپ نے سنا ہوگا اعلیٰ حضرت الملفوظ میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں. سوال کیا حضور, ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن کتنے گنہگاروں کو بخشوا کر جنت میں داخل کروائے گا؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ یاد کیا ہو, قرآن پر عمل کیا ہو, تو قیامت کے دن 10 ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کیا حضور ایک عالم بعمل سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم بعمل قیامت کے دن ان کی شان یہ ہوگی, حاجی جب جنت میں جا رہے ہوں گے حج کے بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے, نمازی نماز کی برکت سے جنت میں جا رہے ہوں گے, غازی جہاد کی بنیاد پر جنت میں جا رہے ہوں گے, قاری قرات کی بنیاد پر جنت میں جا رہے ہوں گے, سخی سخاوت کی بنیاد پر جنت میں جا رہے ہوں گے, ماں باپ کے فرما بردار ماں باپ کی فرما برداری کی بنیاد پر جنت میں جا رہے ہوں گے, سب جنت میں جا رہے ہوں گے.
عالم بعمل بھی انہی جماعتوں میں جنت میں جا رہے ہوں گے. رب کا حکم ہوگا انہیں روکو, انہیں روک لو. سبحان اللہ. نمازی کو نہیں روکا جائے گا, جاؤ جنت میں. روزے دار کو نہیں روکا جائے گا, جاؤ جنت میں. حاجی کو نہیں روکا جائے گا, جاؤ جنت میں. مجاہد کو نہیں روکا جائے گا, جاؤ جنت میں. لیکن ایک عالم بعمل جب جنت میں جا رہا ہوگا روک دیا جائے گا, رکو تم ابھی جنت میں تنہا نہیں جاؤ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. رک جاؤ. وہ کھڑا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. فرمائے گا اے عالم ربانی, اے عالم بعمل, ارے آج کے دن تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے, بلکہ علم کی وجہ سے جو میں نے تمہیں مقام عطا فرمایا ہے, مرتبہ عطا فرمایا ہے, عزت عطا فرمائی ہے, عظمت عطا فرمائی ہے, اس علم کی بنیاد پر آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے, بلکہ میری رحمت سے جس جس کو چاہو بخشوا کر انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت. سبحان اللہ. چل جاؤ سجان گڑھ کے سنی مسلمانوں, دامن تھامو یہ حضرت مولانا زبیر کا, صحبت میں بیٹھو یہ عالم ربانی کی بارگاہ میں, آؤ ان کی بارگاہ میں, امام صاحب کی مسجد میں آؤ, امام صاحب کی خدمت میں آؤ, فاضل عثمانی کی بارگاہ میں آؤ, اور میں ربانی ان کی بارگاہ میں. ارے ایک دن اگر وضو کا پانی پیش کر دو گے تو قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, دونوں جانب جہنمیوں کی صفیں لگی ہوں گی, سب حسرت سے اور نا امیدی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, کاش ہمارے بھی اعمال ان جیسے ہوتے, ہم بھی نمازی ہوتے, ہم بھی غازی ہوتے, ہم بھی سخی ہوتے, ہم بھی شہید ہوتے, انہی کی طرح جنت میں جاتے. تو سنو سنو, سب جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمیوں کی صفیں دونوں جانب لگی ہوں گی. جہنمیوں کو دونوں جانب کھڑا کیا جائے گا اور وہ دیکھیں گے جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے. جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہونے والا ایک بندے خدا جنت میں جانے والے سے یہ کہے گا, مشکات شریف کی حدیث, اے بندے خدا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ ارے میں وہ ہوں کہ ایک مرتبہ دنیا میں میں نے تمہیں وضو کا پانی پیش کیا تھا. سبحان اللہ. وضو کا پانی دیا تھا. اے بندے خدا آج میں اپنی بدعمالی کے سبب جنت میں نہیں جا سکا, جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوں, لیکن سن تجھ پر رب کا کرم ہو چکا ہے, تجھ پر رب کا کرم ہو گیا ہے, تو رب کے کرم سے جنت میں داخل ہو رہا ہے. اے جنت میں جانے والا نمازی, اے جنت میں جانے والا حاجی, اے جنت میں جانے والا غازی, سن, ارے رب کی بارگاہ میں آج تو میرے لیے سفارش کر دے. سبحان اللہ. آج تیرا مقام بلند ہے. حدیث کے الفاظ کہ وہ جنت میں جانے والا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا یہ وہ بندہ ہے تیرا جس نے دنیا میں مجھے وضو کا پانی پیش کیا تھا, جس نے مجھے دنیا میں ایک مرتبہ وضو کا پانی دے کر وضو کرایا تھا. اے پروردگار میں سفارش کرتا ہوں اس کے لیے کہ تو اپنی رحمت سے اسے بھی جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما. تو حدیث کے الفاظ ہیں, رب کا حکم ہوگا, اے جنت میں جانے والے تو اپنے پانی پیش کرنے والے کو بھی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لے اور اپنے ساتھ اسے بھی جنت میں لے. سبحان اللہ. سبحان جس نے اللہ. پانی پلایا ہوگا اسے بھی جنت میں لے جایا جائے گا, کوئی صحبت میں بیٹھا ہوگا اسے بھی لے جایا جائے گا, جس نے کبھی کسی نے بات مانی ہوگی اسے بھی جنت میں لے جایا جائے گا. اے سجان گڑھ کے سنی مسلمانوں اور عالم کی محبت میں ایک رات تم نے قربان کی ہے, قیامت کے دن اگر تم عرض کرو گے تو یہ علماء کرام انشاءاللہ تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریریں سنو, سنو تقریریں میں اب سناؤں گا. آج یہ جشن دستار بندی, جب کسی کے بچے کو دنیا میں اعلیٰ منصب ملنے پر پگڑی بندھائی جاتی ہے تو ان کے والد کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے. آج اگر کسی کے گھر میں, اگر کسی کے بیٹے کے سر پر اگر کوئی منصب ملنے کی خوشی میں اعزاز کے طور پر پگڑی بندھائی جائے, امامہ باندھا جائے, کتنی خوشی ہوگی. تو یہ تو دنیا کے منصب کی بات ہے اور یہ دنیا کے منصب کی بات نہیں ہے. اے سنی مسلمانوں, یہ تو وہ بات ہے کہ ایسی دستار دی جا رہی ہے, یہاں امامے کی شکل میں دی جا رہی ہے اور قیامت کے دن نورانی تاج پہنا کر انہیں یہ اعزاز دیا جائے گا, ان کے ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں جس کا بیٹا دنیا میں قرآن پڑھا ہے, سینے میں قرآن محفوظ رکھا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ منور ہو.
اللہ. اے میرے بھائیو، آج قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروردگار عالم ہر مسلمان کے دل میں قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے. آمین. قرآن پاک کی عظمت عطا فرمائے. آمین. مسلمانوں، یہ ماہ مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم اس مہینے میں قرآن مقدس کو الٹ کر دیکھتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. لیکن سنو، قرآن، یہ قرآن پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا ہمارے لیے کافی نہیں. میں نے بیکانیر کی سرزمین پر جب میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان کا ہر بچہ قاری قرآن ہونا چاہیے، مسلمان کا ہر بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، مسلمان کا ہر فرد قاری قرآن ہونا چاہیے. اور میں اس لیے کہتا ہوں، ارے قرآن سینے میں محفوظ کر لو گے تو دنیا میں ہو تو زندہ، اور زمین کے نیچے رہو گے تو زندہ. ارے دنیا میں بھی کوئی آفت، زمانے کا کوئی حادثہ تمہارے وجود کو نہیں مٹا سکتا، اور جب زمین میں چلے جاؤ گے تو زمین کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے وجود کو کھا سکے. بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت سے الملفوظ میں عرض کیا گیا، حضور کس کس کے جسم کو زمین نہیں کھائے گی مرنے کے بعد؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک نمبر پر شہید، شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، نہیں کھاتی ہے. دوسرا ولی، ولی کے جسم کو زمین مٹی نہیں کھاتی ہے. تیسرا عالم بعمل، جس نے علم حاصل کیا ہو، علم پڑھا ہو، علم دین مصطفیٰ، اس پر عمل بھی کیا ہو، اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے. تو اب کہہ لینے دو، ارے حضور مفتی اعظم ہند بھی زندہ ہے، امام مجدد اعظم ہند بھی زندہ ہے، محدث اعظم ہند بھی زندہ ہے، حافظ ملت بھی زندہ ہے، امام اعظم بھی زندہ ہے، غریب نواز بھی زندہ ہے، غوث اعظم بھی زندہ ہے، اور ہمارے آقا بھی امام الانبیاء کے امام بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. جب عالم کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو یہی مسئلہ سمجھ لو کہ جب عالم زندہ ہے تو نبی کیسے نہیں بھلا زندہ ہوں گے، اور جب نبی زندہ ہیں تو امام الانبیاء بھلا مر کر مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ عقیدہ درست کر لو، ارے جو نبی کی محبت میں مرتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے زندہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ. امت مرحومہ سو سکتی ہے، مر سکتی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کثرت سے نبی پر درود و سلام پیش کرتا، بے شک. زمین اس کو نہیں کھاتی. آپ بھی بولیے، زمین اس کو نہیں کھائے گی. سرکار کی بات اور عرض کیا، ایک وہ شخص، ایک وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے اذان دی ہو، اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے. وہ مؤذن بھی قبر میں زندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا رہا. سبحان اللہ. اور حدیث میں ہے کہ جس نے 7 سال، جس نے 5 سال اللہ کی رضا کے لیے بلا اجرت اذان دی ہو، وہ اسے قبر کی مٹی نہیں کھائے گی بلکہ قبر میں بھی وہ زندہ. سبحان اللہ. قبر کی مٹی عالم بعمل کے جسم کو نہیں کھاتی ہے. اسی وقت سے آپ اس جستجو میں لگ گئے کہ کسی عالم دین کی قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ کیا واقعی زمین ان کے مقدس جسم کو نہیں کھاتی ہے. تو اسی تلاش و جستجو میں وہ ہمیشہ رہنے لگ گئے. ایک دن خیال آیا کہ میرے استاد سے بڑھ کر کون عالم بعمل ہو سکتا ہے، میرے استاد سے بڑھ کر کون محدث ہو سکتا ہے، میرے استاد سے بڑھ کر کون فقیہ ہو سکتا ہے، میرے استاد سے بڑھ کر کون عالم بعمل ہو سکتا ہے. کیوں نہ اپنے استاد کی قبر کو کھود کر دیکھ لیا جائے. سرکار کا فرمان عالی شان حق ہے، قیامت تک حق رہے گا، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اطمینان قلب کے لیے ذرا قبر کھود کر دیکھ لیا جائے. اپنے استاد ہی کی قبر پر تشریف لے گئے، مٹی ہٹائی اور قبر کو کھودنا شروع کیا. اے سنی مسلمانوں توجہ رکھو. جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹا لی گئی تو کیا دیکھا حضرت تاش کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ ارے جسم بھی زندہ سلامت ہے اور کفن بھی تر و تازہ ہے، کفن بھی سلامت ہے. چنانچہ کہا اسی وقت حضرت تاش کبریٰ نے، استاد محترم، ارے سرکار کا فرمان علی شان حق ہے کہ عالم بعمل کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. حضور آپ زندہ اور آپ کے جسم سے کفن جو
बस हुआ, वो भी तरोताजा सही सलामत है, तो आपकी जिंदगी का क्या आलम होगा। ये कहना था। कहने के बाद सोचा आप मिट्टी से कब्र को बंद कर दें। बंद करने का इरादा किया, उस्ताद मोहतरम की तरफ से आवाज आई, नादान तुमने मुझे देख लिया। रोशन अली ऑडियो स्पीकर तुमने सेंटर मुझे सुजानगढ़। देख लिया। अच्छा देख लिया तो देख लिया, तेरे दिल को यकीन आ गया, लेकिन अब तेरी बीनाई को अल्लाह ताला सलामत ना रखे। तूने देख लिया, अब तेरी बीनाई सलामत ना रखे। हजरत ताज कुबरा फरमाते हैं, इस जुमले का निकलना था मेरे उस्ताद मोहतरम की ज़बान मुबारक से, उसी वक्त मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और मैं नाबीना हो गया। क्या समझा आपने कि आलिम बाअमल किए जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती, वो जिंदा भी हैं, कलाम भी करते हैं, जवाब भी देते हैं, समझते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो जब उम्मती की ये शान है तो नबी की जिंदगी की क्या शान होगी। और इसलिए तो आला फरमाते हैं, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम सुभान अल्लाह होगा। तो जब उम्मती की जिंदगी का ये आलम है, और जो नादान कहे माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी मिल गए, तो बताओ उनका अकीदा गलत है या नहीं? यकीनन गलत है। हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी, अरे हमारे नबी भी जिंदा हैं, हमारा इस्लाम भी जिंदा है, हमारा कुरान भी जिंदा है, हमारा ईमान भी जिंदा है, और मुसलमान सच्चा मुसलमान भी जिंदा है। इल्म, अल्लाह अकबर, इल्म की क्या शान है। यही वजह थी कि हमारे बुजुर्गान दीन, चाहे वो शहनशाह वक्त होते, चाहे वो रईस होते, चाहे वो कबीर होते, वो अपने बच्चे को जहां दुनियावी तालीम देते, वहीं दीन की तालीम से भी माला माल कराते। आपने सुना होगा हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम इसमें ग्रामी, और हजरत हारून रशीद खलीफा बगदाद, हजरत हारून रशीद का नाम इसमें ग्रामी सुना होगा। एक दफा अपने शहजादे को बुलाया, मेरे लगते जिगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है, ए मेरे लगते जिगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है। ए सुजानगढ़ के सुन्नी मुसलमानों, आज हमारे भाई के पास दौलत ज्यादा आती है तो ये कहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा मास्टर बने, मेरा बच्चा कलेक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा अफसर बने, मेरा बच्चा मिनिस्टर बने। सुनो, मिनिस्टर बनकर सब कुछ बन सकता है, लेकिन वो कभी भी नबी का सच्चा गुलाम नहीं बन सकता। और कारी कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर, हाफिज कुरान बनकर वो दुनिया में भी नबी का प्यारा रहेगा, और कयामत के दिन भी नबी की आंखों का तारा बनकर चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ए मेरे शहजादे, तुम्हें हाफिज कुरान बनना है। अर्ज किया, अब्बा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, उस्ताद गिरामी का इंतखाब कर लें। फरमाया, मेरे शहजादे मैंने तुम्हारे उस्ताद के लिए हजरत इमाम किसाई का इंतखाब किया है, और वो तुम्हें हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या हुआ? हजरत इमाम किसाई की बारगाह में हारून रशीद पहुंचकर अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे बच्चे को कारी कुरान बना दे, कुरान पढ़ा दे। कहा ठीक है। कहा लेकिन हुजूर अर्ज मेरी ये है कि आप मेरे मकान पर तशरीफ लाकर मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दें। मेरा बच्चा एक बादशाह का बच्चा है, एक शहनशाह का लखते जिगर है, इसलिए इसकी रियायत फरमाए और घर पर आकर कुरान पढ़ा दें। इमाम किसाई जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलाजाद भाई हैं, आपने फरमाया, हारून रशीद ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे दर पर आकर तुम्हारे शहजादे को कुरान पढ़ाना, इसमें इल्म की तजलील है, इल्म की रुसवाई है। ये मैं कभी भी तुम्हारे दर पर आकर तुम्हारे बच्चे को कुरान नहीं पढ़ा सकता। अगर तेरा बच्चा कुरान पढ़ना ही चाहता है तो मेरी दरसगाह में आ जाए, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? हजरत इमाम किसाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में दूसरा अरीजा पेश किया कि हुजूर ऐसा आप करें कि मेरे बच्चे को अगर आप घर पर आकर नहीं पढ़ा सकते हैं तो इतनी रियायत जरूर करें कि मेरा बच्चा आपकी दरसगाह में जब पहुंचे, आपकी दरसगाह में पहुंचे तो आप मेरे बच्चे को सबसे पहले सबक दे दिया करें, सबसे पहले मेरे बच्चे को पढ़ा दिया करें, और उसके बाद और बच्चों को पढ़ाया करें। इमाम किसाई ने फरमाया, ए हारून रशीद मेरी दरसगाह में ये भी कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, बल्कि मेरी दरसगाह में जो बच्चा सबसे पहले आएगा उसे ही मैं कुरान पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। क्या शान खुददारी है, क्या इल्म की शान है, क्या इल्म का मकाम और मर्तबा है। अल-गरज हारून रशीद ने शर्त मंजूर कर ली, हुजूर जिस तरह चाहें मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दे। अल्लाह अकबर। मामून रशीद रोजाना आने लगे, हजरत इमाम किसाई की बारगाह में कुरान पढ़ने लगे, कुरान की तालीम हासिल करने लगे। एक रोज वालिद माजिद घोड़े पे सवार होकर सैर व तफरीह की गरज से तशरीफ ले जा रहे हैं। दारुल उलूम से आपका गुजर हुआ, क्या देखा कि हजरत इमाम किसाई वजू फरमा रहे हैं और मामून एक हाथ में लोटा लेकर पानी बहा रहा है और हजरत वजू फरमा रहे हैं।
मामून की सवारी जैसे हारून रशीद जैसे ही घोड़े पे सवार होकर इमाम की बारगाह तक पहुंचे, घोड़े से उतर पड़े, नीचे आए, कोड़ा लेकर अपने शहजादे मामून को लगाना शुरू किया। 2-4 कोड़े लगाकर आपने फरमाया, मामून तू कितना बेअदब है अपने उस्ताद का। ए मामून, ये अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ क्यों दिए? एक हाथ से पानी बहाता और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद मोहतरम के कदम को धोता, दूसरे हाथ से अपने उस्ताद को वुजू कराता। इसका नाम अदब है और इसकी ये है उस्ताद की शान, उस्ताद का मकाम और मर्तबा। एक हाथ से पानी बहाता, दूसरे हाथ से अपने हाथ से उनको वुजू कराता, लेकिन तुमने पानी बहाने ही पर इत्तेफा कर दिया। अल्लाह अकबर। हारून रशीद का ये जमाल जलाल देखकर मामून का दिल कांपने लगा। उस्ताद ने दुआएं की, ए हारून रशीद, इसके दिल को इसे मत छिड़को, इसे तंबीह मत करो, इसे सजा मत दो। अरे मैं तुम्हारे इस लखते जिगर से खुश हूँ। अल्लाह ताला इसे अपने वक्त का आलिम कामिल बनाए, हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, इसे दुनिया की भी इज्जत अता फरमाए, आखिरत की भी इज्जत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल के शहंशाह का ये मिजाज कि अपने बच्चे को कारी कुरान बनने पर वो फख्र महसूस करते थे, सादत महसूस करते थे। आज के रईस, आज के अमीर, आज के एक अहले सरबत का मिजाज देखो कि जब उनके पास दौलत होती है वो सोचते हैं गरीब के बच्चे हाफिज कुरान हुआ करते हैं, गरीब के बच्चे आलिम दीन पढ़ा करते हैं, गरीब के बच्चे मदरसे में जाया करते हैं, गरीब के बच्चे कुरान पढ़ा करते हैं। ए सुन्नी मुसलमानों, यही मेरे मिजाज, यही मेरा हमारा जहन जो बिल्कुल घटिया बन गया है, हमारी सोच जो कमजोर हो चुकी है। हकीकत ये है हमारी जिल्लत और रुसवाई का यही जरिया है। जब तक हमारे दिल में इस्लाम की अजमत थी, कुरान की अजमत थी, तालीम कुरान की अजमत थी, हमारे दिल में इल्म दीन की मोहब्बत थी, तो दुनिया का इक्तिदार भी कदमों में था और आखिरत की सरबलंदी भी मुसलमानों के कदमों में थी। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़ाओ। या औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इनके 2 शहजादे मुअज्जम और मुकर्रम, दोनों शहजादों को कहा जाओ और उस्ताद गिरामी के पास पढ़कर हाफिज कुरान बन जाओ। अल्लाहु अकबर। शहंशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर, हिंदुस्तान का शहंशाह। आज गरीब बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि ये हजरत अगर खुशहाल हो तो किसी से दबाव में ना आए। आज आलिम का तबका गरीब तबका है, उलमा का तबका दुनियावी एतबार से रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, जो हर से काम सुजानगढ़। करना चाहिए, जो खुले दिल से इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए, खुले दिल से अम्र बिल मारूफ करना चाहिए, खुले दिल से नहीं अनिल मुनकर का फरीदा अंजाम देना चाहिए, नहीं दे पाते हैं। वो अपने माली मुश्किलात की वजह से एहसान के नीचे दबे होते हैं, मुलाजमत की फिक्र होती है, जरिया माश का ख्याल होता है। ए सुन्नी मुसलमानों, काश मुसलमान मालदारों के बच्चे अगर हाफिज कुरान होते, कारी कुरान होते, आलिम दीन होते तो उन्हें रोजी की फिक्र ना होती, उन्हें जरिया माश की फिक्र ना होती, खुले तौर पर इस्लाम की तबलीग करते, इस्लाम की इरशाद करते, उन्हें किसी की परवाह ना होती, इस्लाम का बोलबाला सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन अफसोस है आज गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये तौफीक अता फरमाए कि उनकी सोच बदल जाए, वो अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाएं, सबसे पहले हाफिज कुरान बनाएं, सबसे पहले आलिम दीन बनाएं, उसके बाद चाहे जो चाहे उलूम दुनियावी हासिल कराएं। बहुत अच्छे। औरंगजेब के शहजादे मुअज्जम मुकर्रम, फरमाया शाह हजरत औरंगजेब ने जाओ बेटे हाफिज कुरान बन जाओ। पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते दोनों जब हाफिज कुरान हो गए तो एक दिन हाजिर हुए, अब्बा हुजूर जैसे आज दारुल उलूम का जलसा है ना, दस्तार बंदी का जलसा, वैसे ही अब जलसा होने वाला था। आए वालिद माजिद की बारगाह में, हुजूर हम तो दोनों हाफिज कुरान हो गए, कारी कुरान हो गए, अब दस्तार बंदी हम दोनों की होने वाली है, तो हुजूर खुशी हो, आपको मुबारक मुबारक हो। कहा बेटे अपने दादा जान की बारगाह में भी जाकर मुबारकबाद दे आओ, दावत दे आओ कि दादा जान फला तारीख को हमारी दस्तार बंदी होने वाली है, हमारे सर पर दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात का ताज रखा जाएगा, आपको मुबारक हो, आपको खुशी हो। चुनांचे जैसे ही मुअज्जम मुकर्रम हजरत औरंगजेब के शहजादे अपने दादा जान की बारगाह में पहुंचे और खुशी का ये पैगाम सुनाया, दादा जान आपके दोनों पोते हाफिज़े कुरान हो चुके हैं, आपको खुशी मुबारक, आपको मुबारक, आपको शहजादों का हाफिज़े कुरान होना मुबारक। लेकिन इस खुशखबरी को सुनकर शाहजहां की आंखों से आंसुओं की लड़ियां झड़ने लगी, आंसू बहने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। दादा जान ये तो रोने का वक्त नहीं, आपका पोता हाफिज़े कुरान हुआ, ये तो खुशी का वक्त है, ये तो खुशी का मकाम है, खुशी का इजहार करना चाहिए, आप रो रहे हैं। कहा मेरे शहजादे जरूर खुशी की बात है, खुशी का मकाम है, लेकिन मेरे लिए सही खुशी का वक्त जब होता कि मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज़े कुरान। सुभान अल्लाह। क्या बात। इसलिए कि सरकार का फरमाने आलीशान है, जिसका बेटा दुनिया में कुरान पढ़ेगा
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سر پر نورانی تاج پہنائے گا. تو اے معظم مکرم، ارے تم حافظ قرآن ہوئے ہو تو قیامت کے دن تمہارے ماں باپ کے سر پر تو نورانی تاج پہنایا جائے گا، لیکن تمہارے دادا جان شاہجہاں کے سر پر نورانی تاج نہیں پہنایا جائے گا. خوشی کی معراج جب ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے. اللہ اکبر، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے. دونوں شہزادے آئے اپنے والد ماجد حضرت اورنگزیب کی بارگاہ میں. حضور دادا جان نے ایسا کہا، دادا جان نے ایسا فرمایا. خبر سن کر بجائے خوش ہونے کے زاروں قطار رونے لگے. پورا واقعہ ذکر کیا. حضرت اورنگزیب کے دل میں بھی خیال جذبہ پیدا ہوا، بیٹا اب قرآن لایا جائے. اب یہ تمہارا باپ بھی جاہل نہیں رہے گا بلکہ قرآن پڑھ کر حافظ قرآن ہو. اللہ اکبر، لایا جائے قرآن. قرآن استاد کی بارگاہ میں پہنچے، قرآن پڑھنا شروع کیا. روایت میں ہے 1 مہینے میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان حافظ قرآن. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بھی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوئے. 1 مہینے میں اعلیٰ حضرت بھی حافظ قرآن. اچھا حضرت میں نے جب حساب لگایا تو 1 مہینے میں کہاں حافظ قرآن ہوئے. اعلیٰ حضرت کے آپ دیکھیں گے ان کا اعلیٰ حضرت کا واقعہ کہ صرف عشاء سے لے کر تراویح پڑھانے تک، یا مغرب سے لیجئے کہ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک قرآن پاک کو ایک گہری نگاہ سے مطالعہ فرما لیتے، پڑھ لیتے. تو مغرب سے عشاء تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے لے لیجئے. 3 گھنٹے ہونے کا سوال ہی نہیں، 1.5 گھنٹے. تو 1.5 گھنٹے کو اگر 29 یا 30 دن میں جوڑ دیا جائے تو کتنے گھنٹے بنے؟ 30 جوڑے. ارے اعلیٰ حضرت 1 مہینہ میں حافظ قرآن نہیں ہوئے بلکہ یوں کہو 45 گھنٹے میں حافظ قرآن ہوئے. سبحان اللہ. یہ قرآن سرکار کا معجزہ ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات نبی کا معجزہ، نبی کا کمال، نبی کا جمال، نبی کے فیضان کا مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکت. بے شک بے شک. 45 گھنٹے میں کہو حافظ قرآن ہوئے یا نہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر بھی 1 مہینے میں حافظ قرآن. تو انہوں نے تو پڑھنا شروع کیا ہوگا اور اپنے استاد کے کہنے کے مطابق یاد بھی کیا ہوگا، لیکن 1 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. کون؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان. جیسے ہی حافظ قرآن ہوئے، قرآن مکمل ہوا، دونوں شہزادوں کو بلایا، معظم اور مکرم کو. اے میرے شہزادوں، ارے اب تم دادا جان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ دادا جان اب کل قیامت کے دن آپ کے سر پر بھی نورانی تاج پہنایا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا فرزند اورنگزیب حافظ قرآن ہو چکا. سبحان اللہ. یہ جذبہ تھا تو ایمان سلامت تھا، ایمان زندہ تھا، اسلام کی شان تھی، اسلام کی بہاریں تھی، اسلام کا بول بالا تھا. اے مسلمانوں، ہماری سوچ، ہماری فکر کمزور ہو چکی ہے، بدل چکی ہے. اپنے سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو توانائی بخشو اور اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے اور انشاءاللہ دین کی راہ پر اپنے بچے کو چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پڑھنا افسوس ہے. میں کیا بتاؤں، میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بات یہ کہ آج قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اکثر بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں ناظرہ، لیکن سنیے ناظرہ قرآن کا پڑھ لینا یہی کمال نہیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اصل پڑھنا اسے کہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ کہ قرآن کے احکام کو سمجھا جائے اور قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے، اور نزول قرآن کا مقصد ہے اسے بھی سمجھا جائے. تو قرآن نازل ہوا. اب جب تک اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے آپ عمل کیا کریں گے؟ صرف تکرار کرنے سے قرآن کے نزول کا مقصد ظاہر نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. میں آپ سے کہوں، مثال تھوڑی دیر کے لیے ذہن ادھر رکھیں، میں آپ سے کہوں بشیر بھائی پانی پلاؤ، بشیر بھائی پانی پلاؤ، اور آپ کہو بشیر بھائی پانی پلاؤ، بشیر بھائی پانی پلاؤ. آپ میرے پاس پانی نہ لاؤ اور صرف یہ کہو میرے جملے کی نقل کرو، میرے جملے کی تکرار کرو. میں کہوں بشیر بھائی پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، اور آپ سن کر کے کہو بشیر بھائی پانی پلاؤ. بشیر بھائی خود سن کے یہ کہیں بشیر بھائی پانی پلاؤ، بشیر بھائی پانی پلاؤ، بشیر بھائی پانی پلاؤ. تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا سے کروں کہ حضرت قاضی شہر مولانا عارف صاحب مجھے پانی پلاؤ، اور یہ بھی کہہ دے مولانا عارف صاحب پانی پلاؤ، مولانا عارف صاحب پانی پلاؤ. تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ توجہ ہے نا؟ کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ کیا میرے کہنے کا مقصد پورا ہو جائے گا؟
قطع نہیں، مقصد کب پورا ہوگا یہ سمجھ لیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ مولانا عارف صاحب پانی پلاؤ، یہ سمجھ کر جائیں، گلاس میں پانی بھر کر لائیں، میرے سامنے رکھ دیں اور میں پی لوں تو میرے کہنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں رمضان شریف میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب عمل اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، اے تلاوت کرنے والے جہاں تلاوت کرو وہیں اس آیت کے مقصد کو سمجھو کہ تلاوت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، تو قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو جائے گا. مقصد پورا ہو جائے گا. تو قرآن کے مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن کے مفہوم کو سمجھو، معنی کو سمجھو، مطلب کو سمجھو. اور معنی مطلب سمجھ کر پڑھو گے تو خدا کی قسم آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. آپ نمازی بھی بن جاؤ گے، حاجی بھی بن جاؤ گے، غازی بھی بن جاؤ گے، شہید بھی بن جاؤ گے، صحیح بھی بن جاؤ گے. انشاءاللہ دنیا میں ایک بندے مومن کامل بن جاؤ گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء ہیں. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے. یہ قصہ لطیفہ بنا تمام ہے. جو کچھ کہا گیا وہ آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.